السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور ہم نے بہت بار یہ بات کی ہے، بلکہ بارہا کہی ہے کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے، لیکن باقی کمر ٹوٹنا کیا ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے پوچھئے، کیونکہ میری ایک اسپائنل سرجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اتنی دیر غیر حاضر بھی رہی ہوں. ابھی بھی ہسپتال سے تھوڑی دیر کے لیے شو کرنے آئی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ میری اگر کچھ پرفارمنس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی تو آپ اس کو فگیو کریں گے، اور اپنی صحت کا ضرور خیال رکھا کریں، اور ساتھ ساتھ صحت کے ہمارے سیاست کی جو صحت ہے وہ بھی ذرا خستہ خالی نظر آ رہی ہے. اس کو بھی سرجری کی بہت ہی شدت سے ضرورت ہے، لیکن وہ سرجری کب عمل میں آئے گی وہ نہیں پتہ. لیکن لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں الیکشن فل سوئنگ میں ہوں گے اور 8 فروری کو ہی ہوں گے. اب اس پر ایک نیا موڑ آیا ہے، اس سیاسی جوڑ توڑ میں ایک نیا موڑ آیا. لیکن سب سے پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں ذرا الیکشن سپرٹس، جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکسپریس کیا، ذرا وہ سن لیتے ہیں. یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو آپ کا مسائل کا حل نکالنے کے لیے لڑ رہا ہوں. میرا کوئی اپنا خواہش نہیں ہے. کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے، اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے. اس سے قطع نظر کہ کون جیل جانا چاہتا ہے اور کون جیل سے بچنا چاہتا ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک تاحیات نااہلی کا معاملہ تھا جو اس نے سر اٹھایا تھا 2017 پاناما کیس میں. یہ فیصلہ آ گیا تھا. اس کے بعد 2023 کی ایک الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی. اب الیکشن ایکٹ 2023 یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو نااہلی کی مدت ہے وہ 5 سال کی ہو گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے 2017 میں جب نواز شریف صاحب کا پاناما کیس کا فیصلہ آیا تھا، اس پہ کہہ دیا گیا تھا تاحیات نااہلی. اور جب یہ تاحیات نااہلی اور اس کو اگر جوڑا جائے تو پھر کون سا پلڑا بھاری رہے گا. آج ایک نیا موڑ جس بادشاہ کیسرانی صاحب ہیں، جنہوں نے 2007 میں الیکشن لڑنے کے لیے جو اپنا عمل کیا، اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، ان کے پاس فیک ڈگری کا معاملہ تھا. 2018 میں بہرحال کو لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی کہ وہ الیکشنز لڑیں. اب ان کے مخالف جو تھے امام کیسرانی صاحب آج سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور 2018 میں بھی وہ نہیں لڑ سکتے تھے. اب یہ کیس اس وقت سامنے آنا بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ ایک تاحیاتی کا معاملہ ویسے بھی چل رہا ہے. ہم یہ بار بار بات کر چکے ہیں، ریٹرننگ افسران کے پاس کوئی بھی کسی وقت بھی جا کے کوئی کاغذات جمع کرا سکتا ہے. اور کیا بڑے امپورٹنٹ پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہمیں بہرحال ایک لارجر بینچ بنا کر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا. لیکن 3 باتیں بڑی بہرحال اس میں سامنے رکھنی پڑیں گی کہ نہ اس کی وجہ سے الیکشنز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ اس بنیاد پر الیکشنز میں کوئی چینجز ہو سکتے ہیں ان کی تاریخ میں. اسی پر مزید بات کریں گے کچھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ نواز شریف صاحب پر اس کا کیا عمل ہوگا، اور جہانگیر ترین صاحب پر بھی اس کا کیا عمل ہوگا، اور کون سا پلڑا بھاری رہے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا اور یا پھر الیکشن ایکٹ 2023 کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب. بہت شکریہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں. پاشا صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. سوال بڑا سادہ ہے سر، یہ آج یہ اور یہ کیسرانی صاحب کا جو معاملہ ہے آج ایک دم سے اس نے سر اٹھایا ہے، اور اس سے بہت سارے سوالات نے سر اٹھایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے حتمی طور پر لارجر بینچ کیا موقف اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اور یہ کیسرانی صاحب والے کیسز آئے تو اس میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے ان کو لائف ٹائم کے لیے نیا قرار دے دیا. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) یا آئین میں کسی جگہ پہ یہ نہیں مینشن کہ کسی بھی صورت میں نااہلی جب ہوگی تو اس کی میکسیمم جو مدت ہے وہ لائف ٹائم ہوگی. اب جب 2023 میں الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی تو اس میں انہوں نے جو میکسیمم نااہلی کی، پارلیمان نے جو میکسیمم نااہلی کی مدت کا تعین کیا وہ 5 سال کی کیا. اب آپ کے کئی پروگرام بھی ہوئے، اس میں میں نے بھی شرکت کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ صرف الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کی وجہ سے میاں صاحب کو یا ترین صاحب کو یہ ریلیف نہیں مل سکتا انٹل اینڈ انلیس جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی ہوئی ہے اس حوالے سے اس کو انڈو نہ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ یہ پیغام دیا ہے اپنی آبزرویشن جب دی اس کیس کی سنوائی کے دوران. تو جب انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کو ہم سنیں گے اور تمام پٹیشنز اس کی لگائیں گے، اور جو بھی اس پہ الیکشن پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، چونکہ آئین اور جو ہے اپنا ایکٹ وہ دونوں اس طرح سائیڈ بائی سائیڈ ان کنٹراڈکشن نہیں چل سکتے.
اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کہ ججمنٹ کہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یا پھر یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ، ان دونوں کو ہم ملا کے دیکھیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا کہ کون سا وہ جو ججمنٹ ہے وہ بہتر تھی یا یہ امینڈمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ صائب فیصلہ ہے اور پٹیشن ساری لگنی چاہیے اور اس پہ ایک دفعہ فیصلہ آ جانا چاہیے، اور موسٹ پروبیبلی یہ فیصلہ الیکشن سے پہلے ہی آئے گا. ٹھیک ہے، میں ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. مندوخیل صاحب، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس پہ سیاسی گفتگو تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن اگر اس پر ہم بات کر لیں، یہ جو ایک دم سے الیکشن ایکٹ 2023 زیادہ اہم ہے، یا پھر وہ فیصلہ جو 2017 میں پاناما کے حوالے سے دیا گیا وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی اب بائنڈنگ ہے یا نہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور کتنا لارجر بینچ ہونا چاہیے؟ کیا فل بینچ ہونا چاہیے؟ کیا اوپن سماعت ہونی چاہیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس بارے میں کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیے، میں پہلے بھی پچھلے کئی عرصے سے اس بات کو مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ آپ خوش فہمی میں ہو کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی. میں نے اس وقت بھی اسمبلی کے حصہ تھا، میں نے کہا کہ آپ کے الیکشن ایکٹ سے آپ لوگوں کا کام نہیں ہوگا. انہوں نے 16 مہینے میں صرف نواز شریف صاحب کے لیے راستہ ہموار کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور آپ یہ سمجھ لو کہ آئین کا آرٹیکل 621F جو ہے نا، وہ اس میں کوئی کلیئرفیکیشن نہیں ہے، اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ 1 سال ہونا چاہیے، لائف ٹائم ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ الگ پڑا ہوا ہے ساتھ میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی بالاتر نہیں ہے اگر آئین میں امینڈمنٹ ہو. اب آئین میں امینڈمنٹ تو ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ 2/3 میجارٹی تھی نہیں ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس. تو لہٰذا انہیں سمپل ایکٹ کے ذریعے 5 سال کا کر دیے، جو کہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور اس کے بعد بھی مسلسل کہا چیف جسٹس صاحب کی آبزرویشن تو آ جائیے. میں ہر ٹاک شو میں یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ آئین زیادہ جو ہے نا وہ سپیریئر ہے الیکشن ایکٹ کے تحت. تو اب ظاہری بات ہے یہ دونوں چیزیں موجود ہے. اب بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ زیادہ معتبر ہے، نہیں معتبر اگر آئین میں امینڈمنٹ ہو جائے. لیکن اب ان دونوں کے بیچ میں جو تضاد ہے کہ ایک طرف لائف ٹائم کا ایک ججمنٹ ہے، دوسری طرف الیکشن ایکٹ ہے جس میں 5 سال ہے، تو لہٰذا اس کی تشریح کون کرے گا؟ اور میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر وکیل ظفر اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک شو میں نے کہا، اس نے مانا میری بات سے اتفاق کی ہے کہ اس کی تشریح ہونا باقی ہے. تو یقیناً اس کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی. اب اس میں سپریم کورٹ ظاہری بات ہے جس بینچ نے یہ فیصلہ کیا ہے اس سے بڑھ کے تعداد ہوگا، اس سے بڑھ کے تعداد ہوگا، سیم تعداد میں نہیں ہو سکتے، بڑھ کے ہوگا. اور اگر فل بینچ ہو جائے تو سب سے بیسٹ ہوگا تاکہ ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو نمٹایا جا سکے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب ہوگی، ابھی الیکشن شیڈول میں زیادہ سے زیادہ 2-3 دن باقی ہے. 16 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے. 16 سے آگے الیکشن کمیشن جا نہیں سکتی. اگر جائیں گے تو اگین سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے یا آبزرویشن ہے یا صدر پاکستان الیکشن کمیشن کی جو ڈیٹ ہے 8 فروری کی، اس کی وائلیشن ہوگی. اور آج بھی سپریم کورٹ نے جسٹس اکرم من اللہ صاحب نے اس بات کی ریپیٹ کی ہے کہ اگر کسی نے وائلیشن کی ہے تو سونی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں نواز شریف صاحب تو آؤٹ ہی آؤٹ ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس الیکشن کو کنٹینیو کرے گا، کیونکہ ابھی چند دن ہے. مثال کے طور پہ لاسٹ ڈیٹ 16 تاریخ ہے. 16 سے اگر ہو جائے ایک جو رف وہ آیا ہوا ہے، شیڈول آیا ہوا ہے، تو وہ 20 تاریخ سے شروع ہوگا. تو 16 اور 20 کے دن میں 4 دن ہے، اور ابھی آج 11 تاریخ ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنے دن میں تو فیصلہ ہو نہیں سکے گا. تو لہٰذا نواز شریف صاحب کو تو آپ اس الیکشن پروسیس کے باہر ہی سمجھے. باقی جو بھی فیصلہ کرے گا سپریم کورٹ، تو یقیناً پھر آگے جو بھی امیدوار آنا ہے ان کے اوپر لاگو ہوں گے. میں ایک منٹ اسی پوائنٹ پہ میں ذرا پاشا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو ٹھیک ہے، ذرا پاشا صاحب کا ریکارڈ لیں. پاشا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی لارجر بینچ سنے گا تو یہ فیصلہ شریف صاحب نہیں الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں گے، جہانگیر ترین صاحب حصہ نہیں لے سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ بہرحال آ جائے گا وقت پر، یا پھر وہی ہوگا، ڈیٹ آگے پیچھے ہوگی، کورٹ ہیئرنگ ذرا لمبی چلیں گی، یا آپ سوچتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو جلد نپٹا لیں گے؟ اور کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ بہتر، مطلب وہ پلڑا بھاری رہے گا کہ ایک ججمنٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن چکی ہے، جو ایک قانون بن چکی ہے، یا پھر الیکشن نہیں ہونا چاہیے
تو کیا کوئی بہتر سینسیبل فیصلہ آئے گا؟ اور اسپیشلی کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی گناہ کی کوئی نہ کوئی سزا تو مقرر ہونی چاہیے، تا حیات تو نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کوئی بہتر سینسیبل فیصلہ آئے گا؟ اور اسپیشلی کیونکہ یہ بار بار اس فیصلے پر کہا گیا ہے کہ بڑا بھونڈا فیصلہ تھا، بڑا بھونڈا کیس طریقے سے چلایا گیا، پاناما سے اقامہ نکالا گیا، کیا یہ سب چیزیں بھی اس پر ریفلیکٹ کریں گی؟ بالکل سنا، یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب یا ترین صاحب یا فلاں صاحب وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ معاملات کو اتنا لنگر آن نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کتنا سرعت کے ساتھ، کتنی جلدی کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے فیصلہ انہوں نے کیا اور سب لوگوں نے تسلیم کیا اس کو۔ اب دوسری طرف اب آئیں تو الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ ہی فکس نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے نہ صرف ڈیٹ فکس کی بلکہ ایک دن میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون سی ڈیٹ ہوگی، اور الیکشن کمیشن ڈیٹ لے کے آیا ہوا تھا۔ دوسرا دن صرف تبھی گیا کہ انہوں نے صدر مملکت کے کانسینٹ اور سگنیچرز کروانے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے اتنا لمبا جو ہے ہیئرنگ ہوگی، یہ 2، 4 یا 6 گھنٹے کی بات ہے، ایک دن میں ہیئرنگ ہو کے فیصلہ آ جائے گا۔ اب اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگ جو یہ فرما رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، تو آئین میں ترمیم کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آئین میں ترمیم اس وقت ہو سکتی ہے اگر آئین میں لائف ٹائم نااہلی کا ذکر کیا ہوا ہوتا، چونکہ اس میں لائف ٹائم نااہلی کا ذکر نہیں ہے تو پھر آئین میں ترمیم کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ البتہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ میاں صاحب کے آڑے آنی ہے، اور آج اس کیس کی فکسیشن کی ٹائمنگ دیکھ لیں کہ کتنے ویل ان ٹائم یہ کیس سامنے آیا بینچ کے روبرو، اور انہوں نے جو اپنی جو آبزرویشنز دی وہ بڑی واضح ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک ہفتے 10 دن تک کیس لگ جائے گا لارجر بینچ، اور یقیناً اس بینچ سے بڑا بینچ ہوگا جس نے لائف ٹائم نااہلی کے فیصلے کیے ہیں، اور وہ فیصلے واقعی غلط فیصلے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سیاستدان کو اس طرح لائف ٹائم کے لیے بین نہیں لگانا چاہیے، اور آپ وہ کیسز دیکھ لیں جن کیسز میں سزا ہوئے ہیں وہ بری ہو رہے ہیں، تو کیا اس سے نکالنا چاہیں گے؟ میں دوسری طرف اگر آپ جائیں گے تو آپ اس کا سب سے جو پہلا بینیفیشری ہوگا اس قانون کا جو کہ امینڈمنٹ آئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں، وہ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین بینیفیشر ہوں گے اس کے، کہ ان کو کم از کم کسی بھی، چاہے سائفر میں سزا ہوتی ہے چاہے توشہ خانہ میں سزا برقرار ہے، ان کو میکسیمم اگر نااہلی ہوگی تو وہ 5 سال کی ہوگی، لائف ٹائم کی طرف ان کا کیس نہیں جائے گا۔ تو ضروری ہے کہ سیاستدانوں کے لیے اتنا لائف ٹائم نااہلی والی جو بات کی گئی اور فیصلہ آیا وہ انتہائی غلط تھا اور مناسب نہیں تھا، اس کو قطعاً مناسب کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی۔ ہاں، اور میرا لگتا مجھے یہی ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور نواز شریف صاحب امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، خواہشات ہو سکتی ہیں کہ میاں صاحب الیکشن لڑ لیں، یہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ تاحیات طور پر خان صاحب کو، ٹھیک ہے چلے سر ایل، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سب الیکشن لڑ سکیں گے، اور اس پر قادر خان مندوخیل صاحب کا بھی ہم ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے حسن رضا پاشا صاحب جوائن کیا۔ وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا جو 2017 کا فیصلہ ہے وہ آڑے تو صاحب کے، لیکن اور بھی بہت کچھ آڑے آئے گا، لیکن انہوں نے جو سب پوزیشن لی ہوئی ہے میاں صاحب کی، ذرا وہ پوزیشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بریک۔ ہم کو بتائیں کہ ڈاکہ ڈالا کس نے اس ملک میں؟ چور چور کہنے والے خود چور ہیں، سب سے بڑے چور ہیں، اور دوسروں کو چور چور کہتے ہیں۔ یہ پتہ لگنا چاہیے قوم کو، یہ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا یہی مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ نہیں کہ بھی ہم جو ہے نا وہ الیکشن جیت کے حکومت بنائیں اور پھر جو ہے نا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے تو اپنا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن کے گھومتے رہیں۔ یہ نہیں ہے۔ ہم اپنا اگر ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی چاہتے ہیں۔ اس ملک کو خراب کیا کس نے ہے؟ اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے ہے؟ آج غریب کو کس نے بھوکے مارا ہے؟ غریب کو بجلی کا بل نہ دینے کی جو طاقت اس میں نہیں رہی، وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟
ہم بات کر رہے تھے وہ جو کیسرانی صاحب کا کیس سامنے آیا ہے، اب اس کے حوالے سے کیا نااہل جو کیے گئے تھے تاحیات، ان کا کیا فیوچر ہے، نواز شریف صاحب کے فیور میں جائے گا، لارجر بینچ کیا فیصلہ کرے گا، اس پر بھی بات کر رہے تھے. اب ہمیں جوائن کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی، ان سے بھی ذرا پولیٹیکل جو ہے اس وقت افراتفری اس پر بھی بات کریں گے. لیکن قادر خان مندوخیل صاحب کے پاس پہلے چلتے ہیں. مندوخیل صاحب، ایک دم سے راؤ انوار صاحب جن کا نقیب اللہ محسود کے حوالے سے ایک مرڈر کا معاملہ سامنے آیا تھا، انکاؤنٹر جو کیا گیا تھا، اس کے بعد اس وقت زرداری صاحب نے ان کے خلاف بڑی ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے، ان کو اپنا بچہ بھی کہا تھا. ابھی آپ کے بچے آپ کے خلاف انٹرویو دے رہے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ راؤ انوار وہ بچہ ہے جو تحریک انصاف کے روزانہ بچے پریس کانفرنس کر کے اور 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں اور تحریک انصاف چھوڑتے ہیں. یہ اسی اس کی کڑی ہے لائن کی. دوسری بات راؤ انور چونکہ میرے قوم کے بچے کو اس نے قتل کیے، نقیب اللہ محسود کو میں اس وقت بھی مذمت کر رہا تھا، اس وقت بھی قاتل دہشت گرد کہتا تھا، آج بھی کہوں گا. اور یہ باقاعدہ عدالت میں یہ ثابت ہوا کہ اس نے 404 قتل کیے. ٹھیک ہے، اور ایسی قتل ارسلان محسود کو ہوا تھا 2 سال پہلے، جس کا میں وکیل ہوں اور ابھی تک میں چلا رہا ہوں، ملزمان جیل کے اندر ہے. اور سیم سٹوری تھی، اور لیکن میں بس خوش قسمتی سے ایک بچہ بچ گیا زخمی، جس نے یہ ساری گواہی دی ہے، اور وہ کل بھی عدالت میں لگا ہوا تھا، اس کی بیل میں ریجیکٹ کرا دیا. دوسری بات، آپ نے زرداری صاحب کی بات کی ہے. زرداری صاحب تو نقوی صاحب کو بھی بچہ کہتا ہے اپنا بیٹا، مجھے بھی بیٹا کہتا ہے، مریم نواز صاحبہ کو بھی بیٹی کہتی ہے، آپ سامنے چلے جائے تو آپ کو بھی بیٹی کہے گا. تو اب اگر کسی کو بیٹا کہہ دے محبت میں یا اخلاق کے تحت تو اس کو آپ کیا سمجھ رہے کہ انہی کا آدمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ راؤ انوار جو کچھ کر رہا تھا، کیا یہ قتل غارت بھی زرداری صاحب کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ یہ تو بات آ رہی زمینوں کی. اور کیا راؤ انوار کی اتنی اوقات ہے کہ وہ زرداری صاحب سے ڈائریکٹ ڈیل کرے اور زرداری صاحب اس کو ہدایت دے؟ یہ تو اسی طرح مقدمہ لگ رہا ہے جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، کہ 109 کے تحت، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی کو سزا نہیں دی ہے، اور بھٹو صاحب کو ہم سے الگ کر دیا ہے. تو اسی طرح یہ 109 بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ سارے حربے ناکام ہوں گے. راؤ انور قاتل تھا، قاتل رہے گا، دہشت گرد تھا. کیا یہ راؤ انور جو قاتل تھے، دہشت گرد تھا، جس کو شاہی پروٹوکول مل رہا تھا، جو بختربند گاڑیوں میں عدالت لائے جا رہے تھے، جو باقاعدہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا، تو یہ اس وقت نہیں تھا قاتل؟ اس وقت زمینوں کا قبضے نہیں کر رہا تھا؟ کیا آج وہ قبضے کر رہا ہے؟ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا کھیل ہے اسی طرح جیسے لوگوں کو لائن کا اجازت اگر دے دیں کہ اگر یہ قاتل ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تو پھر یہ ٹیلی ویژن پہ انٹرویو کیسے دیتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ان کو پھر یہ پرمیشن کون دیتا ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا یہ سلسلے کی کڑی ہے جو پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہوتے ہیں. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کرانے والے ایک ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، راؤ انور کو پورے پاکستان کی ادارے ایجنسی ڈھونڈ رہے تھے اور اس کو نہیں ڈھونڈ سکا، اور وہ بڑے آسانی سے سپریم کورٹ چلا گیا، وہاں وہ اپیئر ہوا. آپ کو یاد ہے وہ سین؟ تو اب یہ ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شخص جس کے اوپر عدالت کے اوپر باقاعدہ سرٹیفائڈ 404 قتل کا جو نا مقدمہ ہو، یہ تو 404 ہے، نہ جانے اور بھی کتنے ماؤں کے گود اجاڑے اس شخص نے. تو وہ پھر کتنا آسانی سے سپریم کورٹ جا رہا تھا، یعنی پورے پاکستان کے ادارے پولیس ان کو ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ شخص بڑے آسانی سے اسلام آباد کے سپریم کورٹ کے بینچ میں اپیئر ہوا. آپ سب نے دیکھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس شخص کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس شخص کو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف سلطانی گواہ نہ کیے تو اس طرح تو کوئی بھی بن سکتا ہے. اگر راؤ انور کہہ دے کہ نواز شریف نے جو کچھ پاکستان میں قتل غارت ہوئے نواز شریف کہنے پہ، تو کیا نواز شریف بھی ملزم ہو جائے گا؟ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کون استعمال کر رہا ہے؟ انوار اللہ کاکڑ جو ہے نا وہ زمینوں کے قبضے میں، تو وہ بھی ہو جائے گا. دیکھو، یہ تو آپ کسی بھی لوفر لچے لفنگے کو آپ پکڑ لے، 2 جوتے مارے، اس کو وہ بولے کہ جس کا نام بتاؤ میں لے لیتا ہوں، اس سے تو کوئی ملزم نہیں بن سکتا ہے. بہرحال یہ حربے استعمال ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف، ہونے دو. اور بات یہ ہوتا ہے نا، جو لوگ یہ حربے استعمال کر رہے ہیں تو ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہو؟ ہم تو تیار ہے الیکشن کے لیے. پورے پاکستان میں واحد بلاول بھٹو زرداری صاحب جو سے جلوس کر رہا ہے. باقی آپ کو کون سی پارٹی نظر آ رہی ہے؟ اور پھر جب آپ اس طریقے سے نہیں روک سکے تو آپ یہ حربہ استعمال کرو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی یہ جالے ہیں، ہم نے 5 کے بھی دیکھے، جھوٹے مقدمے بھی دیکھے، کوڑے بھی دیکھے. یہ حربے ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے اور نہ ہمیں جھکا سکتے. کھوکھر صاحب، آپ کیونکہ پاکستان کی ظاہر ہے ایک وابستگی رہی ہے، تو میں اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کو، کیونکہ آپ بہت فیئرلی بات کرتے ہیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے
ان کے حوالے سے بات کریں, کیا ان کو کوئی دیوار سے لگایا جا رہا ہے, جو یہ بار بار کہا بھی جاتا ہے کہ ایک کے لیے راہ ہموار ہے, دوسرے کے لیے مشکل ہے, اور کہا جاتا ہے سندھ میں اب وہ نہیں ہونے دیں گے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے ہی معاملے کو نپٹایا جائے گا, یہ سندھ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی نہیں حاصل کر سکے گی. کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ سچ ہے؟ اور کیونکہ آپ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کیا واقعی؟ جی میں سر دست تو یہی سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بالکل انٹیکٹ ہے. ابھی تک ووٹر بیس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. پنجاب جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے, یہاں پر میاں نواز شریف صاحب کو لاڈلا بنا کر میدان میں اتارا تو گیا ہے, لیکن ابھی تک عوام کا رجحان ان کی جانب نظر نہیں آ رہا. اور جو 16 مہینے کی حکومت گزری ہے اس کا ان کے اوپر ایک ایسا بوجھ ہے کہ جس سے جان چھڑانے میں نہ صرف وقت لگے گا بلکہ ایک متبادل بیانیہ تیار کرنے کی بھی ابھی مسلم لیگ نون تلاش میں نظر آ رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی, لیکن ان کے جو بھائی تھے انہوں نے فوراً ہی لندن کا رخ کیا اور انہیں اس بیانیے سے واپس ہٹایا. دیگر ان کی پارٹی نے بھی انہیں اس بیانیے سے ہٹایا. تو ابھی مسلم لیگ نون بیانیے کی بھی تلاش میں ہے اور ووٹر کی بھی تلاش میں ہے. مشکلات مجھے کافی نظر آ رہی ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو توقعات تھیں کہ باپ کے لوگ شامل کرائے جائیں گے پیپلز پارٹی میں یا جنوبی پنجاب سے لوگ شامل کرائے جائیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکا. جہاں تک سندھ میں ان کی الیکٹورل پراسپیکٹس کا تعلق ہے تو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی وہی ہوں گے, پیپلز پارٹی ہی سامنے آئے گی, اس وجہ سے کہ کوئی اور وہاں پر ایک آپشن کوئی اس طرح کی موجود نہیں ہے, کریڈیبل آپشن پیپلز پارٹی کے مقابلے میں. اور لیکن اتنی میجورٹی میں نہیں دیکھ رہا جتنی میجورٹی شاید پچھلی دفعہ تھی کہ انہیں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور انہوں نے سندھ میں حکومت خود سے بنا لی تھی. تو وہ میجورٹی شاید اویلیبل نہ ہو, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت ضرور رہے گی سندھ میں. بات ہوگی کوئی, آپ کو لگتا ہے یہ بالکل ایک غیر اہم سی بات ہوگی, کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ دیکھیے آج سے چند روز پہلے آصف زرداری صاحب انٹرویو دے رہے تھے حامد میر صاحب کو, تو دوران انٹرویو ان سے ایک سوال ہوا تو انہوں نے بڑے میننگ فل انداز میں کہا کہ یہ آپ میر صاحب میرے سے 164 کی سٹیٹمنٹ کیوں دلوانا چاہتے ہیں. تو یہاں پر بھی سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے کہ راؤ انوار صاحب نے یہ جو 164 کی سٹیٹمنٹ دی ہے یہ کس کے کہنے پہ دی ہے؟ اچانک سے انہیں کیا باتیں یاد آئیں یا ان کی اگر کوئی توقعات تھیں ان پہ پانی پھر گیا اور اچانک سے وہ ابھر کر سامنے آ گئے؟ تو یہ سوالات تو ضرور کھڑے ہوتے ہیں. باہر طور پہ جس طرح مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکوزیشنز ہی ہوتی ہیں جب تک کہ کوئی کانکریٹ پروف نہ پیش کیا جائے, اور انہوں نے الزامات تو لگائے ہیں لیکن کوئی ثبوت بھی سامنے لے کر آئیں تو بات تب آگے چلے. ٹھیک ہے, خبر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی ہم پھر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ووٹر کی تلاش میں ہیں, لیکن بار بار نون لیگ ایک تاثر تو یہی دیتی ہے کہ وہ بہت ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, وہ حکومت لائیں گے, سادہ اکثریت سے بھی لائیں گے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مخلوط حکومت ہی بنے گی, کسی کو بھی سادہ اکثریت نہیں ملے گی. آپ بھی ایسے ہی کوئی رزلٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور اسپیشلی جو میاں صاحب کا ایک کیلکولیٹڈ موو نظر آ رہا ہے کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ کٹہرے میں لے کر آئے, پہلے کچھ ایک وشوس اپروچ نظر آ رہی تھی, مگر ایک اب لگ رہا ہے کہ ہی وانٹس کہ تھوڑا سا انصاف ان کے حوالے سے بھی ہو جنہوں نے یہ تمام معاملے کو بگاڑا ہے, تاکہ آئندہ وہ 5 سال اپنی حکومت کر سکیں. کیا ان کی یہ خواب پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ میاں صاحب نے پچھلے 2 مہینے میں اپنی پولیٹیکل پوزیشنز کافی بدلی ہیں. پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے جنرل باجوہ, جنرل فیض کا نام لیا, سپریم کورٹ کے ججز کا نام لیا, ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کا نام لیا, اور انہوں نے کہا کہ ان کے احتساب کا مطالبہ کر دیا. پھر اس سے وہ پیچھے ہٹے, انہوں نے کہا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا, میں معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. جب پاکستان آئے یہاں پر بھی لاہور مینار پاکستان جلسے میں اپنے انہوں نے یہی کہا کہ میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اور میں انتقام لینے کی نیت سے پاکستان واپس نہیں آیا. اب غالباً انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی جماعت کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے الیکشنز میں جانے کے لیے, اور 16 مہینے کی حکومت کا بوجھ اتنا بھاری ہے کہ شاید جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں ان کی جماعت کے وہ کوئی اتنی برائٹ نہیں ہے. انہیں یہاں پر آ کر اندازہ ہوا ہے کہ حالات کتنے گمبھیر ہیں اور جماعت کو کتنی ان کی مشکلات پیش آئیں گی, خصوصاً پنجاب میں.
تو اس وجہ سے وہ ایک بیانیے کی تلاش میں ہیں، کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی پھر دوبارہ اس کو دہراتے ہیں، لیکن صورتحال میں جو بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب، وہاں پر مجھے کوئی ایک ایسے تو نہیں لگتا کہ بیانیہ فوراً راتوں رات کوئی گھڑ لیں گے اور عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو ان پہ لاڈلا کا ٹیگ لگ چکا ہے، اس کی موجودگی میں وہ جو مرضی ہے بیانیہ گھڑیں، وہ بیانیہ عوام نے قبول نہیں کرنا، اور اس لاڈلے کے ٹیگ سے جب وہ میدان میں اتریں گے تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ بتائیے گا کیونکہ خاقان عباس صاحب الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، مفتاح صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہے کہ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے، ایک ری امیجننگ کا ایک ڈائریکشن آپ نے سیٹ کیا تھا، اب آپ بھی الیکشن میں فل فارم میں آتے ہیں، آپ کے ہمیں جھنڈے اور آپ کے جو بینرز ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگین یہ جو میاں صاحب کا تاحیات نا اہلی والا معاملہ ایک دم سے اجاگر ہو گیا ہے کہ اسرانی صاحب کے کیس کے حوالے سے، اس میں کوئی لاڈل بینچ ایسا فیصلہ دے گا کہ نواز شریف صاحب لاڈلے ہوں یا نہ ہوں، نا اہل ہی رہیں گے؟ ایک سوچ تو ہے کہ میاں صاحب کا ایک مخصوص پس منظر ہے، اور اس پس منظر کے ساتھ جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ معاملات کو خوش اسلوبی سے چلا نہیں سکے، اور ابھی بھی اس خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر میاں صاحب کی نااہلی ختم ہوتی ہے، وہ جس طرح ان کے راستے میں سے مشکلات ہٹائی جا رہی ہیں، راستہ ان کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور وہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر معاملات کو کس طرح وہ چلائیں گے؟ لوگ تو یہی اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ پہلے 3 مہینے کے اندر ہی میاں صاحب نے کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کر دینا ہے، اور اس کی شروعات شاید ایس آئی ایف سی سے ہی ہو، کہ یہ ایس آئی ایف سی کی کیا قانونی حیثیت ہے، کیا آئینی حیثیت ہے، یہ تو الیکٹڈ حکومت کا کام ہے معاملات کو چلانا، گو کہ یہ پوزیشن ان کی اس لحاظ سے ٹھیک ہوگی، اور ایس آئی ایف سی کے لیے ایس آئی ایف سی کی میں بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن معاملات کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس ضمن میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کے جو بھائی صاحب ہیں شہباز صاحب، ان کی 16 مہینے کے اندر جو کارکردگی تھی وہ تو بہت ہی غیر متاثر کن تھی، لیکن ان کے جو تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ علل اعلان کہتے تھے کہ میرے مثالی تعلقات ہیں اور میں تو کوئی کام ان سے پوچھے بغیر نہیں کرتا۔ تو جو قوتیں ہیں پاکستان میں وہ شاید کمفرٹیبل ہوں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایز کمپیئر ٹو میاں نواز شریف۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسئلہ صاحب۔ منظور صاحب آپ کا ٹائم کی لاسٹ چیز یہ بتا دیجیے گا کہ یہ آنکھوں کے تارے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ستارے چمک رہے ہیں یا آپ کے ستارے کچھ جگمگا رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے یہ؟ اور اسپیشلی لگتا ہے اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا، کیا کانگریس پیپلز پارٹی نے واقعی ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوئی ایسی پیشن گوئی ہے یا کوئی آفر گئی ہے؟ دیکھیے بلاول صاحب نے پہلے کہا کہ اتنی بڑی سیاسی جدوجہد جو پارٹیوں نے گزاری ہے، نواز شریف صاحب 2 مرتبہ جیل گئے، سزا ہوئے ہیں، اور آج بھی اگر وہ سلیکٹڈ ہونے جا رہا ہے تو ایسی سیاست کا فائدہ کیا ہے؟ میثاق جمہوریت جہاں نواز شریف صاحب نے بی بی شہید کے ساتھ سائن کیا ہے، اور وہی بات بلاول صاحب نے ریپیٹ کی ہے مریم نواز صاحبہ کے سامنے، اور آج وہ ساری چیزیں بھول کے، مگر اس کے انتقام نہیں بولا، وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ 93 اور میں کیا ہوا، 90 میں کیا ہوا، 2017 میں کیا ہوا، وہ ساری چیزیں تو ریپیٹ کر رہے ہو، لیکن اس کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے۔ آپ مجھے بتاؤ، ان کے لوگ روڈ پہ جا نہیں سکتے۔ شہباز شریف صاحب اپنے حلقے لاہور میں گئے، وہاں پہ ان کو پتھراؤ کے شیشے توڑے گئے، یہاں دوبارہ وہ کراچی میں میرے حلقے سے کھڑے ہونے کی اعلان کر رہا ہے یا کرنے والے ہے۔ یہاں کے عوام ان سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں ووٹ مانگیں گے تو کیا مانگتے ہیں ان کے؟ آپ یہ کہیں گے میں نہیں بن جاؤں، آپ تو وزیر اعظم بن گئے، آپ کا مفتاح اسماعیل تو وزیر خزانہ بن گیا، 1 روپے کا ٹکے کا کام آپ نہیں کیے تو کس منہ سے دوبارہ آئیں گے اور الیکشن لڑیں گے؟ اور اسی طرح پاکستان کی عوام ان سے پوچھیں گے، جب 3 مرتبہ اور 4تھی مرتبہ بھی آپ حکومت میں آ گئے، آپ دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں میں پاکستان ٹھیک کروں گا۔ آپ کے بھائی شہباز شریف صاحب نے 16 مہینے میں کیا کیے سوائے آپ کی کیسز ختم کرنے کے، آپ کی نااہلی کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کرنے کے، اس نے کیا کیا ہے؟ اور دوبارہ آپ عوام سے ووٹ مانگیں گے تو عوام ضرور 8 فروری کو آپ کو جواب دے گا۔ ان کے پاس اگر اسحاق ڈار ہے تو کیا پیپلز پارٹی کے پاس مفتاح اسماعیل ہوگا فیوچر میں؟ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ان کے پاس اسحاق ڈار ہے تو کیا آپ کے پاس مفتاح اسماعیل ہوگا؟
देखिए ये वही मिफ्ताह इस्माइल है जिसने कहा नवाज शरीफ ने इसहाक डार को इसी वजह से बनाया था वजीर खजाना की, उसके समधी है। और जब मैंने ये बात उनकी बात की है तो क़यादत तक मेरी शिकायत कर दी है मरियम नवाज ने। तो बात ये होता ना, ये समधी पार्टनर शार्टर ये अगर चलते रहेंगे ना तो फिर मुल्क चलेगा। ये मुल्क को जरा इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। और दूसरी बात ये, आप इलेक्शन के लिए जा रहे हो, 16 महीने की बिलावल साहब की कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है और शहबाज शरीफ साहब की भी सामने है। तो लिहाजा ये उम्पायर की उंगली पकड़ के और इस तरह रेड कारपेटर के और एक बेशरम डीआईजी उसको सलूट मार करके नादरा की टीम एयरपोर्ट में से अंगूठे लगवा के और पाकिस्तान का सफीर जिसको वो कहते हैं हाई कमिश्नर, वो जाके उनको प्रोटोकॉल दे के इन चीजों में आप क्या साबित करें? आप अवामी नुमाइंदे हो, आप कठपुतली बनने जा रहे हो तो बन जाओ। एक भी एमएनए पीपल्स पार्टी की असेंबली में रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपकी बात आ गई सामने। बहुत शुक्रिया। दादर बंदों के सफल इंतजार हमारे साथ रहे।